السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین۔ اور کہا جاتا ہے کہ خواتین کو باہنر بنانا معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسی تناظر اسکردو میں قائم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے دورے پر اس وقت موجود ہیں منسٹر بلدیات گلگت بلتستان اسمبلی جناب عبدالحمید صاحب، اور ان کے ساتھ سیکرٹری بلدیات رحیم گل صاحب اس وقت اسکردو کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو اسکردو میں قائم ہے اس کا دورہ کیا ہے، اور خواتین کو باہنر بنانے کے حوالے سے قائم اس ادارے کی نہ صرف انہوں نے تعریف کی، اس کے علاوہ کیا باتیں کی ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ انفیکٹ آپ کو پتہ ہے لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ گلگت بلتستان کے اندر ملٹیپل کام ہم کرتے ہیں، جس کے اندر ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اے ڈی پی، ایم ڈی پی اور اے آر ڈی پی کے نام سے 3 قسم کے مختلف ہمارا پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ووکیشنل سکولز تھرو آؤٹ گلگت بلتستان پہ ہم چلا رہے ہیں، جس کے اندر ملٹیپل ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو میں نے جو ابھی وزٹ کیا تھا استور اور 4 ڈسٹرکٹ اسکردو کے، اس دوران میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی تھے، ہمارا سینئر ڈائریکٹر اور پوری لیگل ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے، اور تقریباً اس وزٹ میں نے ٹوٹل کوئی 100+ پروجیکٹس کو دیکھا استور میں، اسکردو میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں ہم چونکہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں جس پہ واٹر سپلائی ہوتی ہے، پونی ٹریک ہوتا ہے، اچھا ٹف ٹائلز ہوتے ہیں، پروٹیکٹو بن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کمیونٹی سینٹرز اور مرچری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو جب تک ہم دور دراز علاقوں میں جا کے خود نہیں دیکھیں گے تو رپورٹنگ میں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کاغذی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈیورنگ وزٹ میرے ساتھ منسٹر صاحب تقریباً 70% پروجیکٹ میں یہ ساتھ آئے، صرف استور میں نہیں تھے، اور پھر ہماری پوری ٹیم تھی۔ جتنا بھی ہماری اے آر ڈی پی کی 2023 کی اور 22-23 اور 23-24 کے اور اے ڈی پی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہمارے ہیں ان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کام ہوا ہے، اور تمام پروجیکٹ جو اے آر ڈی پی کے تھے وہ کمپلیٹ ہے۔ اے ڈی پی والے پروجیکٹ چونکہ وہ 2 سال 3 سال کے ہوتے ہیں ان پہ بھی کام انتہائی سیٹسفیکٹری ہے۔ باقی یہ والا کمپوننٹ جو ہے ووکیشنل سکولز کا، یہ پرسوں بھی میں نے ایک سکول کا دورہ کیا تھا، آج منسٹر صاحب کو بلایا، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بیسک جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ گاؤں لیول پہ خواتین کو جو ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم سکل سکھا لیں، اور یہ ٹریننگ سیکھ کے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ٹیکنیکل کام کرے، سلائی کا، کڑھائی کا، اور وہ جو بھی یہ پروڈکٹ اس کا بنائیں گی ان کو پھر آگے سیل کر کے ان کا جو اپنا گھریلو انکم ہے اس کو بھی انہانس ہو، اور اسی انہانسمنٹ میں پھر ولیج لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ایون کنٹری لیول پہ جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی بوسٹ ہوتی ہے۔ تو اوورآل لوکل گورنمنٹ کا ابھی آج منسٹر صاحب نے ایک تو ڈی ڈی آفس کا بھی افتتاح کیا، ہمارا جو ایم سی لائبریری ہے ادھر وزٹ کیا اس کا کام کا، اور ساتھ ہمارا اے سی کا جو ہاؤس ہے اس کو بھی انوگریٹ کیا، اور بہت سارے پروجیکٹس ہمارے دیامر میں، اسکردو اپنا گلگت میں، غزر میں کمپلیشن سٹیج پہ کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس سال گورنمنٹ نے، گورنمنٹ نے، ہم چونکہ پارٹیسپیٹری رولر اپروچ کے تحت کام کرتے ہیں، این جی او سٹائل کا، پبلک سیکٹر میں یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو عوام کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہماری جو سکیمیں ہیں اے آر ڈی پی سائٹ کی ان کو ہم کمیونٹی کے تھرو کر رہے تھے۔ اس سال گورنمنٹ نے، منسٹر صاحب نے اور سی ایم صاحب نے، پوری کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 30 لاکھ تک کی جو ہماری سکیمیں ہوں گی تھرو آؤٹ گلگت بلتستان وہ ہم تھرو کمیونٹی ایگزیکیوٹ کریں گے، بجائے ٹھیکیداروں کا۔ آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ کا کام جب ہم ٹینڈر کرتے ہیں تو وہ آتا ہے جناب علی 5 لاکھ پہ ٹھیکیدار لے جاتا ہے، اس میں پھر اس کی کوالٹی اس حساب سے مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا 30 لاکھ کا بھی جو سکیم ہے، چاہے وہ واٹر چینل ہے، چاہے بلڈنگ ہے، چاہے وہ چھوٹا سا لنک روڈ ہے، وہ ہم کمیونٹی کے تھرو ایگزیکیوٹ کریں گے، اور کمیونٹی اپنا شیئر بھی ڈالے گی، اس پہ 20%، باقی گورنمنٹ کرے گی۔ تو اس پہ چونکہ آپ بھی یہاں کے لوکل ہے، اس پہ جو کوالٹی ہوگی نا وہ یونیک ہوگی، تو اس پہ بھی ابھی ہم نے، منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دیا ہے کہ وہ جتنے بھی اے ڈی پی کی سکیمیں ہیں انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک اور 1 اکتوبر تک ان سب کی بھی انشاءاللہ ایڈمن اپروول ایشو کر کے ہم کام کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا ہو تو پھر منسٹر صاحب۔ دیکھو ہر سسٹم کے اندر پرو اینڈ کنٹرا دونوں ہوتا ہے۔
जो जिस हाल में ये काम करती हैं, अभी हमने इनसे ब्रीफिंग ली, जो इंचार्ज है मेरे हिसाब से इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी मसाइल भी है, मसाइल चूँकि हमारे पास वसाइल का इशू होता है, इसलिए मसाइल इनके है, कुछ मशीनें ख़राब है, कुछ इनकी कुर्सी वगैरह का है, वो ऑलरेडी डीडी साहब को बता दें, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इनको मशीनें भी देगा। और इनकी जो और छोटी मोटी ज़रूरियात, चूँकि वसाइल बहुत कम होते हैं, अभी हम तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 37 स्कूलें चला रहे हैं GB में, इस करदू में ये दो है, बाकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स के अंदर है। तो इंशाल्लाह इनके लिए लोकेशन किया 2 लाख रुपए डीडी साहब इंशाल्लाह विद इन 1 वीक इनकी जो मेन जो इश्यूज़ हैं वो कर देंगे। और कोई 25 के आसपास मशीनें ख़राब है, तो वो मैंने इनको अभी कहा कि इसको एक्शन करके बजाय ठीक करेंगे, तो मैडम कहते कि पुर्जे 2 नंबर लगाते हैं फिर ख़राब होता है, तो उसको इंशाल्लाह हम कोई कमेटी बना के एक्शन करके उससे भी जो पैसा आएगा उससे भी न्यू मशीनें लेंगे। और ये जो पैसा इनके पास ऑलरेडी है डीडी के पास, इससे भी न्यू इंशाल्लाह मशीनें बना के इनको दे देंगे। और ट्रेनिंग माशाल्लाह अभी आप आए, आप खुद देख भी लें, तकरीबन 50 के आसपास लड़कियां इस वक्त काम कर रही, तो इस हिसाब से देखा जाए। अच्छा, इसके लिए अभी बिल्कुल इस पे एक मैडम तो पक्की है, बाकी इस वक्त हमारे पास कोई 471 बंदा कंटीजेंसी पे काम कर रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा हमारे पास फ़ंड आता है ADP एनुअल डेवलपमेंट प्लान, और दूसरा पैसा आता है ARDP एरिया रूरल डेवलपमेंट प्लान। इस ARDP में गवर्नमेंट ने हमें जो टोटल पैसा दिया था 45 करोड़ पूरा साल का, उस 45 करोड़ में से जनाब अली 23 करोड़ इनकी तनख्वाहों में जाता है, कंटीजेंसी की 23 करोड़। अभी आप खुद अंदाज़ा करें कि 23 करोड़ जब गवर्नमेंट देती है तनख्वाहों में, अभी जो इनका पहले पिछले साल 32 था, इस साल 37 हो गए, तो बाकी जो हमारे पास रहता है 22 करोड़, उससे हम फिर इनका ये जो छोटे मोटे कहीं पे बंद बनाना है, नली बनाना है, गली ठीक करनी है, वो काम करते हैं। अगला इनका फ्यूचर का ये है कि अभी हमने मिनिस्टर साहब से मैंने बाकायदा डिस्कस करके अप्रूवल लेके पोस्टर एडवर्टाइज़ की है। हमारे पास कोई 80 पोस्टर थे थ्रू आउट गिलगित बाल्टिस्तान, उस पर भी इंशाल्लाह ताला इन्हीं कंटीजेंसी को हम जिस हालात जहाँ जहाँ पोस्टें खाली है वहाँ अगर कोई कंटीजेंट वाला है उन्हीं को इंशाल्लाह तरजीह देंगे। और बाकी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, क्रेशन के लिए केस गया हुआ, अगर फेडरल फाइनेंस से इनकी क्रेशन आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये पक्के होंगे। तब तक के लिए इनको निकालेंगे नहीं, गवर्नमेंट का ये फैसला है, हर साल इनका तनख्वाहें भी गुजारा बढ़ाती है और इनको हम जारी रखेंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे। और सॉरी मैं आपको शुरू से थोड़ा सा वो करूँगा। मैं जब इस मिनिस्ट्री में आया तो मुझे लोगों ने कहा आपने इस महकमे को क्यों चूज़ किया। मैंने इसलिए चूज़ किया था, ये गली गली जाके लोगों की खिदमत होते हैं। तो हमने तारीख़ रकम किया है, जहाँ आपका 50,000 60,000 में काम होता था, 1.5 लाख रुपए का काम होता था, हमने पॉलिसी ला के 3 लाख से शुरू है 30 लाख तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट देते हैं, उस पर काम होते हैं जगह जगह गली गली में। ये हमारा सेक्रेटरी साहब जो है माशाल्लाह से ग्रेट आदमी है, इनकी सोच है। बाकी तो खैर मैं और किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। इन्होंने कोशिश करके ख़ुद जगह जगह जाकर चेक किया, मैं भी इनके फ्रंट पर गया, मैं ख़ुद भी चेक करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन काम हो रहा है। अगला इंशाल्लाह ये जो यहाँ मशीनों का इशू है, यहाँ मैंने ये भी नोट किया कि बच्चियाँ नीचे बैठ के जो है उसमें है, इनके लिए कम से कम गर्मियों में कोई टेबल हो जिसके ऊपर वो अच्छा से काम करे। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ इस तरह के मसाइल है वो हम हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कर्दू में मेरा ये पहली दफ़ा विज़िट है, मैंने गाँव गिलगित में 2-4 जगहों पर गया। यहाँ से उनका निज़ाम थोड़ा बेहतर है, तो इसमें हम काम करेगा इंशाल्लाह। अगला आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। हमारे हल्के की जब बात है वो गाछे में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर मैंने 2 वोकेशनल स्कूल रखा है विद द मशीन, और आगे भी रखा है। तो हम पूरा कोशिश है LGID में जो है निज़ाम सारे जो है बेहतरी की तरफ जाए। पहले ऐसा होता था कि 1-1.5 लाख रुपए में कुछ चीज़ें इधर उधर, अब वो मैं तफसील में नहीं जाता हूँ, हम अपनी तरफ से अभी ये कोशिश करें, काम बेहतरीन हो रहा है और इंशाल्लाह पूरा कौम को मुतमईन होना चाहिए। कहीं पर भी करप्शन होने का, खुसूसन मेरे महकमे में मुझे पता लग गया तो उस आदमी का खैर नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बढ़ना चाहिए जी। ये तो अभी मैडम ने कहा 2 स्कीमें भी, अगला इंशाल्लाह हम आपकी भी जो मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट दें। असल में ऐसे है ना, पहले महकमा देता था ज़्यादा से ज़्यादा, अभी AIDP में इतना पैसा नहीं है कि सबको कवर करें। ADP में रख के भी जो है ना ये होना चाहिए। हमारी बच्चियों को, हमारी माएँ को आजकल
بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کم سے کم اس چیزوں کو کر کے مارکیٹ میں لائے گا، مارکیٹ میں سیل ہوگا، غربت ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر بہترین پروجیکٹ اس کے لیے ہم فل کوشش کریں گے، ہر جگہ میں ہو، کم سے کم محلے میں ایک ہو، نہیں ہے تو اسکردو کے اندر کوئی 30-40 ہو، گانچے میں کوئی 10-15 ہو، جس طرح پاپولیشن کے حساب سے یہ کام ہونا چاہیے، ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس پہ تھوڑا سا نا آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ اسکردو اتنا بڑا ڈسٹرکٹ میں صرف 2 سکولیں کیوں ہیں جبکہ 37 ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے اسکردو میں صرف ادھر 2 سکولیں ہیں جبکہ 37 سکولوں میں 37 کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ سکولیں ADP میں بلڈنگ ہے، ابھی بلڈنگ بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بلڈنگ جب تیار ہوگی، ابھی کل بھی میں نے ادھر کون سا جگہ تھا جہاں ہم نے دیکھا جس کی فینسنگ ہوئی تھی لیکن سکول فنکشنل نہیں ہے اس لیے کہ سٹاف نہیں ہے۔ اب یہ سٹاف آپ لے جا کے شگر میں بٹھاؤ گے 37,000 پہ تو یہ خواتین کیسے بیٹھیں گی؟ تو جو بالکل اس طرح کی فنکشنل سکول ہے 37 نہیں ہے، وہ کم ہے۔ اب اس پہ جو اس طرح کی فنکشنل ہے دیامر میں ایک ہے، پورا بڑا ڈسٹرکٹ ہے جیسا اسکردو کے بعد۔ اچھا جناب علی، گلگت میں کوئی 5-6 ہے، وجہ ہے کہ گلگت میں ہم سب تمام ڈسٹرکٹ سے وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ پھر ایریا بھی پاپولیشن بھی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہے۔ اپنا جناب علی کیا نام ہے، آگے غزر میں ہماری 2 سکولیں ہیں، خنزہ میں 2 ہے، اسی طرح استور میں 1 ہے، میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں۔ باقی ووکیشنل سینٹر کا ADP کے اندر مختلف ممبروں نے اسکیمیں رکھا ہے، دارل میں بھی بلڈنگ بن رہی ہے، اچھا جناب علی گلگت میں 3-4 بن رہی، وہ سارا ملا کے ہمارا ٹوٹل 37 ہے، فنکشنل کم ہے۔